بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باطنی بیماریوں میں سے ایک بیجا غصہ ہے۔ اس کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ غصے کے تعلق سے بزرگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ان کا طرز کیا ہوتا ہے، ایسے موقع پر اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بزرگ تو غصہ اور برائی کرنے والے بندے کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ طیش اور اشتعال کی کیفیت میں بھی وہ غصے میں نہیں آتے تھے۔ مولانا روم رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے غصے میں کہا کہ تم ایک کہو گے تو 10 سنو گے۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میاں تم مجھے 1000 کہہ لو، جواب میں تم ایک بھی نہیں سنو گے۔ اب کیا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک تابعی نے کسی بات پر کہہ دیا کہ بڑے سخت ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، کچھ غصے والی باتیں کر دی تو آپ نے اس کی تنقید سن لی اور جواب میں فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کی مجھ پر رحمت ہو گئی تو تیری ملامت کا مجھے کوئی نقصان نہیں۔ ربیع ابن حسیب رحمہ اللہ کو اسی طرح کسی نے غصے والی باتیں کی تو جواب میں فرمایا کہ میں ایک گھاٹی کو عبور کر رہا ہوں، اگر میں نے اس کو عبور کر لیا تو تمہاری اس ملامت کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی ایک مرحلے سے میں گزر رہا ہوں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ کو کسی عورت نے کہا او ریاکار، کیا کہا؟ او ریاکار۔ تو جیسے ہی کہا او ریاکار، فرمانے لگے اللہ کی بندی تم نے بڑے عرصے کے بعد مجھے صحیح پہچانا ہے، میں ریاکار ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے بایزید بستامی رحمہ اللہ کے سر کے اوپر راکھ ڈالی تو بجائے اس کے کہ وہ غصہ کرتے، حضرت الحمدللہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا سر پر راکھ پڑی ہے اور آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا الحمدللہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا سر تو آگ کے انگارے ڈالے جانے کے قابل تھا، اللہ نے فقط راکھ ڈال کر مجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ امام شعومی رحمہ اللہ کو کسی بندے نے غصے میں عجیب باتیں کر دی تو امام شعومی رحمہ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر تو سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے معاف کر دے۔ کتنی آسان سی بات کر دی۔ میرا خیال ہے کہ اس بندے کا غصہ ہمیشہ کے لیے ہی ختم ہو گیا ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی چوری ہو گئی تو چیز کے چلے جانے سے افسوس تو ہوتا ہے۔ کسی نے کہا جی آپ کی چیز چوری ہو گئی، فرمانے لگے کہ بھائی اگر کسی نے ضرورت کی خاطر چوری کی تو میں نے اس کو معاف کر دیا، اور اگر اس نے معصیت کی وجہ سے چوری کی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس چوری کو
اس کا آخری گناہ بنا دیجیے اللہ۔ ہمارے حضرت یعقوب حضرت تھے وشارم ہی کے، مدراس میں کاشف الہدیٰ میں رہتے تھے حضرت۔ ایک بار وشارم کے گھر میں چور ان کے گھر سے چوری کر لیا، تو لوگوں کو بڑا غصہ آیا۔ کیا یہ ایک شخص جو ہے وہ بہت غصے میں بولا، حضرت کیسا رذیل چور رہے گا، آپ کے گھر میں آپ کو چورایا ہے نا۔ تو حضرت بولے چور بھی شریف ہوتا ہے کیا؟ جو بھی چور ہوتا ہے انہیں کیا ہوتا ہے؟ رذیل ہی ہوتا ہے۔ اسے کیا مطلب حضرت کا گھر ہے یا کسی اور کا گھر ہے، اسے چوری سے مطلب ہے۔ تو بولنا یہ ہے کہ حضرت بھی جو ہے بہت زیادہ یہ نہیں لیا، لائٹ لے لی، سمجھ گئے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر، فتح مکہ کا جو موقع تھا، اللہ اکبر، 13 سال مکے کی زندگی، پھر 8 سال مدینے میں مشقتیں جھیلتے تکلیفیں جھیلتے۔ ایسے وقت میں جب مکہ فتح ہوا ہے تو اتنے سالوں کی جو تکلیفیں تھیں لوگوں کی، اس پر کتنا غصہ آنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کھول کر معاف کیا، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح فرمایا، اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی بہت غصہ تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت جلال تھا، اس لیے کہ مکے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ان کو تکلیف پہنچانے میں اور ان کا دل دکھانے میں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اب دیکھو، تو کفار مکہ نے کہا آپ ایک اچھے خاندان کے فرد ہیں، اچھے انسان ہیں، آپ اچھا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ ہے الفضل ما شہیدت بھی الاعداء بولتے، فضیلت کی بات کیا ہے؟ جو دشمن تعریف کرے، اپنے تو تعریف کرتے ہی، غیر تعریف کرے، یہ اصل ہے تعریف کی چیز اور فضیلت کی چیز۔ تو اتنے جانی دشمن کہہ رہے ہیں آپ اچھے خاندان کے فرد ہیں، آپ اچھے انسان ہیں، آپ اچھا معاملہ کریں گے۔ فرمایا ہاں، میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تمہارے لیے آج کوئی باز پرس نہیں ہے، دارگیر نہیں ہے، پکڑ دھکڑ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ انہوں نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، جاؤ میں بھی تم سب کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنوں کو معاف کیا؟ فرمایا جو کعبۃ اللہ میں آ جائے اسے معاف۔ تو بولے لوگ بہت سے لوگ تو نہیں آ سکتے نا، تو بولے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے معاف۔ تو سبھی گھروں میں اس موقع پر نہیں رہ سکتے نا، جو بھاگے اسے معاف۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب معافی کا اعلان فرمایا۔ بڑے جو سردار تھے، جو فلاں کے گھر میں جا کر پناہ لے لے اسے معافی۔ اس طریقے سے دل کھول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ فتح مکہ 8 سن ہجری میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال بعد جو ہے حج فرمایا۔ اس موقع پر تقریباً 10,000 افراد سمجھے تھے، لیکن صرف 2 سال کے عرصے میں تقریباً 1.25 لاکھ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ کیا ہوا
لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر دھڑا دھڑ ایمان میں آنا شروع ہوئے، مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ تو اخلاق کی وجہ سے، تو اسلام اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ لوگ تلوار کی وجہ سے بولتے ہیں، غلط بات ہے۔ ایک غیر ہے بڑی عمر والا، وہ بہت سی باتیں کرتا، اس نے خود ایک بات کہہ دی کہ یہ جو بولتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، کہ محمد جو ہے ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں تلوار لے کر گھوڑے پہ سوار ہو کر آتے تھے، مطلب مجبور کرتے، ظلم زبردستی کرتے۔ وہ غیر خود بولتا ہے ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں تلوار ہے تو گھوڑا کیسے چلائے گا؟ انہیں خود ہی مذاق سے بولتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، اور بعد حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرات تابعین، تبع تابعین، کہ جہاں جہاں گئے اسلام پھیلتا چلا گیا۔ انہی میں سے ایک عرب حضرات ہندوستان میں پہلے کیرل کے علاقے میں آئے ہیں، تو اسلام بہت پہلے جو ہے کیرلا میں آیا ہے۔ تجارت کی غرض سے وہ آتے جاتے تھے، گرم مسالے کی تجارتیں کیا کرتے تھے۔ تو ہوتے ہوتے پہلے وہ تاجروں کی حیثیت سے آتے، بعد میں جب اسلام قبول کر لیا تو مبلغین کی حیثیت سے وہ آنے لگے، اور اسلام جو ہے پھیلنے لگا۔ تو اس طریقے سے تجارت کی غرض سے گئے تو بھی لوگ دیکھتے، ارے یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، ان کے مول اچھے ہیں، ان کے تول اچھے ہیں، ان کے بول اچھے ہیں کر کے اچھی باتیں بولتے ہیں، غلط بات نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، برابر تولتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے، قیمت برابر رکھتے ہیں، جھوٹ بول کر نہیں کماتے۔ یہ خود جو ہے اثر کرنے لگے، تو انسان کے اخلاق کی وجہ سے بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے، جو شخص سے کوئی چیز خریدے، پھر اس پر وہ شرمندہ ہو گئی کو خریدا، میرے گھر میں تو ہے نا، ضرورت نہیں نا، ایسا سوچ کر اب واپس کرنا چاہے، تو آج کل کیا ہے، بل میں لکھ دیتے گوڈس ون سولڈ ول ناٹ بی ٹیکن اگین کر کے، ایسا لکھ دیتے ہے نہیں؟ تو ان کی بل میں بھی ویسے ہی تھا۔ ایک بار ایک میاں بیوی آئے اور کچھ خرید کے دکان کے باہر گئے، وہ بیوی بولتی کو دیے گھر میں ہے جی، کہیں کو لیے دیے، انہیں بولتا کیا کہ لے لیے چھوڑ جان دے کیا، یہ بولتی نکو جی ہے واپس کرو، انہیں بولتا ہمیں لے لیے ہی، انہیں واپس نہیں کرتا جی، یہ بولتی نہیں تمہیں واپس کرو، ایسا انہیں نہیں دی، لیتی نہیں، انہیں لیتا نہیں، ایسا بات ہوتی رہی۔ وہ یجمان سن لیا، نوکر کو بھیج کر بلا بھیجے، کیا قصہ ایسا ہوا کہ واپس کرو بولتی ہے، میں نہیں لیں گے بولتے ہیں، تو نہیں ویسی بات نہیں، لائیے کر لے لیے، ان کے پیسے دے دیے۔ ان کو ایک اثر ہو گیا ان کے مالک کو۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ بل میں جو لکھے تھے اس کو بدل دیا، گوڈس ون سولڈ ول بی ٹیکن اگین، ایسا لکھ دیا۔ اب لوگ بولے ہوگا ایسا، تمہیں بیوپار کرے سو بھی لے لگ جانے والے سے بھی واپس لاگو، یہ نکو اور کو دیتے رہیں گے، تمہارا بیوپار اچھا چلیں گا، بڑا لکھے تمہیں گئے۔ انہوں بولے اللہ کا شکر میرا بیوپار بڑھ گیا، بولے کیا؟ وہ کہے جی بڑھیا ہوگا، تو 200 روپے کی چیز لے جا کر واپس لا کے دیتے وقت چیز دیتے، میں پیسے دینے جاتا، نہیں نکو سر رکھو ذرا کر کے، اور جا کو 600 روپے کا اور چیز لے رکھاتے۔
ایسا اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں میں میرے بارے میں ایک اچھا بھروسہ ڈال دیا، تو لوگ آ کر ایسا لیتے تھے۔ تو اچھا تاجر جو ہوتا ہے اس پر اعتماد جو ہوتا ہے، تو اس کی باتوں کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے یہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ خود بہت بڑی بات ہے۔ ہماری تجارت خود جو ہے، ایک بزرگ فرمائے، تم اگر نمازوں کے وقت میں پابندی سے مسجد میں نماز پڑھو گے، دکان بند کر کے جاؤ گے، تو غیر خود بھی دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہ نماز کا وقت ہے کر کے۔ ایسے ہی فرمایا اگر 3 دن تم جاتے ہو پابندی سے، تو دکان بند کر کے جاؤ گے تو تمہاری بند دکان وہ لوگوں کو دعوت دے گی۔ وہ کیا بولے تو کہاں بھائی نہیں ہے نا، وہی سہ روزہ جماعت میں جا کے آخری ہفتہ 3 دن جماعت میں جاتے وہی انہوں ایسا ہے، تو 3 دن جماعت میں۔ اب غیر بھی کبھی پوچھ دیں گے کیا بھائی وہ 3 دن جماعت میں وہ ایسا ہے۔ تو اس طریقے سے بند دکان بھی کیا کرے گی، دعوت دے گی، بولے سبحان اللہ۔ تو ویسا ہماری ہر ادا، ہماری ہر بات، ہماری ہر چیز بھی جو ہے وہ کیا بنتی ہے، لوگوں کے لیے ایک عبرت کی چیز بنتی ہے، ایک نصیحت کی چیز بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا اسوہ اور اچھا نمونہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، پھر دعا ہوگی۔ اللہ، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیتیں کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العلی الوہاب۔ دعا فرمائے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لک الحمد حتی ترضی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی، عدد ما تحب و ترضی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد من قعد وقام، وصلی علی سیدنا محمد بعدد من صلی وصام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبق، وعلى آلہ واصحابہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك متواء لك مخبتا إليك أواها منيبا۔ رب تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي واهد قلبي واسلل سقيمة صدري۔ اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصل وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔